صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اب مادی زمانہ ہے، ہم نے جمعراتوں کو شادیوں کے ساتھ چونکہ متعلق کر دیا ہے. جو راتیں رونے کے لیے تھی وہ گانے بجانے میں بدل گئیں. جو راتیں اللہ نے رو کر مغفرت مانگنے کے لیے رکھی تھی وہ گانے بجانے کے لیے تھی. اور پرابلم بھی اس لیے ہوا کہ چونکہ شادی شریعت نے ایک دن دی تھی، یہ نکاح ہے اور رخصتی، نکاح اور رخصتی. اور بیٹے کے لیے یہ تھا شادی، یعنی ایک بیٹی کے لیے تھی کہ جس دن بارات آئے نکاح کے ساتھ رخصت کر دیں. یہ بچی والوں کے لیے شادی تھی، اور بیٹے والوں کے لیے 2 دن تھے کہ اگلے دن ولیمہ بھی ہو جائے. اور ہم نے شادی کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے، 100 لعنتوں کے توق گلے میں ڈال لیے. اب یہ تیل ہو رہا ہے، اب یہ مہندی ہو رہی ہے، اب یہ پتہ نہیں، مجھے تو باقی نام نہیں آتے، کتنے فسادات ہم نے اپنے گلے ڈال لیے ہیں. پیسوں کو حرام کی راہ پہ لٹانے کے ذریعے نکال لیے. پہلے چند لاکھ روپیہ تیل پر خرچ کرتے. تیل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہم جلا رہے ہیں. تیل دیوں کے لیے ہوتا تھا، دیے جلتے تھے، تیل جلتا تھا. ہم اب تیل کی جگہ پیسے جلاتے ہیں. اور جو خرچ ایک تیل پر کرتے ہیں اس خرچ، وہ خرچ اگر تیل چھوڑ دیں، اگر ہم سارے کے سارے عزم کر لیں جتنے بیٹھے ہیں کہ تیل پر لعنت بھیج دیں، اور جو پیسے آپ ہر بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے تیل کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس سے غریبوں کی 4 شادیاں ہو جائیں گی، 4 غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. کیا میں آپ سے یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے یہ وعدہ لے لوں کہ ایک تیل چھوڑ دیں؟ تیل اور جی کیا حق رکھتا ہوں؟ نہیں، حق تب رکھتا ہوں کہ کہوں تو پھر مرتے دم تک اس کی خلاف ورزی نہ ہو. حق تب ہے. اور اگر آپ یہاں وعدے بھی کر لیں اور کہیں خلاف ورزی، چونکہ بات یہ ہے کہ گھر میں حکومتیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کی بیویوں کی ہیں. میں سچ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو تو صرف گھروں میں روٹی ملتی ہے، آپ کما کے دیتے اور روٹی کھاتے ہیں. فیصلے پالیسیاں کہتے ہیں جی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. انہیں پیار سے رکھو، محبت سے رکھو، حسن سلوک کے ساتھ رکھو، جائز ضروریات کو پورا کر کے رکھو، مگر یہ نہیں کہ گھر کی پالیسیوں کا فیصلہ کرنے کا تاج اپنے سر سے اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دو. آپ کہیں گے جی ہم تو آمادہ ہیں، کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے. اور جو کام آپ نے نہ کرنا ہو، فیصلہ ہو، وہاں الٹ ہو جاتا ہے. وہاں گھر والے الٹ لٹک جائیں آپ کو نہیں منا سکتے. ایک شیطان گھس آیا ہے ہمارے اندر، ہماری طبیعت راغب ہو گئی ہے پیسے کو نیک راہوں پر خرچ کرنے کی بجائے عیاشی پر خرچ کرنا، ڈیمونسٹریشن پر خرچ کرنا، شور شرابے پر خرچ کرنا. اور پھر تیل مہندیوں کے بہانے ناچ گانا داخل ہو رہا ہے. لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، گانے والے پروفیشنل آ رہے ہیں. ایک عجیب تباہی اور بربادی کا سیلاب شادیوں کے نام پر ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں. پردے اٹھا رہے ہیں، فحاشی عریانی پھیل رہی ہے. بچیاں زرق برق لباس کے ساتھ کھلم کھلا تقریبات میں گھوم پھر رہی ہیں. وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان کہنے کو مجھے زیب نہیں دیتی. میں دیکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. مصر جیسا ملک جو فحاشی عریانی میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے، مگر ابھی قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر آج بھی ان کا رواج محفل قرات کا ہے. جو فحاشی عریانی میں آگے نکل گیا، شادی پر وہ خرچ کرتے ہیں محفل قرات پر، قرآن مجید پڑھ لیتے. تو میں پھر پوچھتا ہوں، کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ شادی میں تیل اور مہندی، تیل اور مہندی 2 رسمیں، اس کو ترک کر دیں؟ جس کی کہے ناک نہیں رہتی، پھر وہ یا ایک طرف ناک رکھے، یا برادری میں ناک رکھ لے، یا اللہ رسول کے ہاں ناک رکھ لے. 2 جگہ تو نہیں رہ سکتی. پھر یہ 2 جگہ تو اگر ادھر رکھنی ہے تو ادھر کٹوا رہے ہیں ہم، اگر وہاں ناک رکھنی اللہ رسول کی بارگاہ میں تو پھر ادھر کٹوا لیں. کٹنا کٹوانا کیا ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں.
کتنے گھرانے ہیں جو نہیں کرتے تیل مہندی، تو مر گئے ہیں وہ، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے ان کا؟ وہ معاشرے میں نیچ ہو گئے، ہو کیا گیا ان کے ساتھ؟ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک تیل مہندی کو چھوڑ دیں، اور جو پیسہ آپ نے تیل مہندی پر خرچ کرنا ہو وہ بچا کے رکھ لے، وہ معاشرے کی ہماری غریب بیٹیوں کو بیاہنے پر خرچ کر دیں، بس دیکھیے کتنی برکتوں کا ایک سیلاب آتا۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا حق رکھتا ہوں کہ آپ سے وعدہ لوں؟ جو کریں گے پھر پکے رہیں گے۔ اس درخواست کے ساتھ ہاتھ وہی کھڑا کریں جو کٹ مریں مگر اس پر عمل ہر صورت کروا کے نہیں ٹھہریے، جو ہمت نہ رکھتے ہوں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں، میں اللہ کے گھر میں وعدہ خلافی نہیں کروانا چاہتا۔ جو ہمت نہیں رکھتے کہ گھر سے فیصلہ کروائیں وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں، اور جو ہمت رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب سے پہلے تو میں کھڑا کرتا ہوں، اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا ہاتھ اونچا کھڑا کریں، اور زبان سے کہیں کہ آج کے بعد مرتے دم تک تیل مہندی ہمارے گھر میں حرام، کہیں تیل اور مہندی نہیں ہوگی، تیل اور مہندی نہیں ہوگی، کچھ ہو جائے گا، اور جو پیسے اس کے بچیں وہ معاشرے کی غریب بیٹیوں کے، جو شریف لوگوں کی سفید پوش بیٹیاں، کبھی ان کا بھی سوچا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کا نہ کرنے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، وہاں آپ ڈٹ جاتے ہیں، اس میں دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، جی بیویاں ایسا کرتی ہیں، بچے نہیں کرتے، جو ان کا اب زمانہ آ گیا ہے، ہماری گھر میں ہمیں تو صرف 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اگر خالی 2 وقت کی روٹی ملتی ہے تو منہاج القرآن کے ہاسٹل میں آئیں، آپ کو کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں، یہاں ٹھہریں ہمارے ساتھ، 2 وقت کی روٹی ملے گی یا میس جمع کرائیں۔ اس لیے کہ گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے، گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے، اور یہاں سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے، اور گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا ہر شخص جو ہے، جو سربراہ ہے، وہ راعی ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعیت کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ ہر گھر کے سربراہ شوہر سے اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جنت کے راستے روک دیے جائیں گے اس نمازی پرہیزگار شوہر پر بھی جو اپنی نمازیں پڑھتا تھا اور گھر کو فسق و فجور کی آباد گاہ بناتا تھا، نام بیویوں کا، بچوں کا لیتا تھا، جس نے گھر کے اندر اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے شرم و حیا کا رواج نہ ڈالا، اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکیں گی، اس کی اپنی دینداری اسے بچا نہیں سکے گی، اس کو اپنا اور اپنے اہل و عیال سب کا حساب دے کے آگے گزرنا ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ دوزخ سے۔ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا شوہر اور اولاد کے معاملے میں، بیوی سے صرف بیوی کا پوچھا جائے گا، اولاد سے وقت اولاد کو پوچھا جائے گا۔ باپ ہونا تیری ذمہ داری ہے، باپ ہونا، گھر کا سربراہ ہونا تیری ذمہ داری ہے، اس کی بیوی کا بھی باپ شوہر سے پوچھا جائے گا، اولاد کا بھی باپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے اوپر 3 بوجھ ہیں، آپ کی بیویوں پر تنہا اپنا بوجھ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اولاد پر اپنا بوجھ ہے، سربراہ خاندان پر 3 بوجھ ہیں، اپنا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اور اپنے بچوں کا بھی۔